حضرت داؤد علیہ السلام اپنا لباس بدل کر اجنبی کے لباس پہن کر راستے سے گزر رہے تھے، اور جس سے بھی ملاقات ہوتی تھی آپ یہی پوچھتے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا فکر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سے ملاقات ہو گئی۔ جبریل امین جو انسانی شکل بنا کر دنیا میں تشریف لائے تھے، جیسے ہی داؤد علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو جبریل امین نے جواب دیا کہ بندہ بڑا ہی محبوب اور مقبول بندہ ہے، بڑا ہی نیکوکار بندہ ہے، اللہ کے برگزیدہ بندہ ہے، لیکن اس میں ایک بری عادت ہے، ایک برائی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا وہ کون سی بری عادت ہے، کون سی برائی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ وہ مسلمان کے بیت المال سے مال لیتا ہے اور کھاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ ٹھیس پہنچ گئی، یہ بری لگ گئی، اور وہ روتے ہوئے آئے اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے یہ فریاد پیش کرنے لگے، مولا تو ہمیں کوئی ہنر سکھا دے، کوئی ہمیں کام سکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زیرہ بنانے کا کام سکھایا، زیرہ بنانے کا ہنر سکھایا، لوہے کا لباس بنانے کا کام سکھایا جو جنگ کے وقت پہنا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام امور مملکت سے فارغ ہو کر، گھر کی ضروریات سے فارغ ہو کر زیرہ کو لے کر بازار جایا کرتے تھے، اور اسے بیچ کر کے، فروخت کر کے جو رقم حاصل ہوا کرتی تھی، جو پیسے حاصل ہوا کرتے تھے، حلال کی جو روزی حاصل ہوا کرتی تھی، اس روزی سے خود آپ بھی کھایا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ یقین جانو عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے آپ بھی حلال روزی کھائے اور آپ اپنے بچوں کو بھی حلال روزی کھلائے، اس لیے کہ بچہ، اگر ہمارا بچہ حلال روزی کھائے گا تو یقیناً وہ بچہ کبھی بھی ماں باپ کا غدار نہیں بنے گا، بلکہ ماں باپ کا وفادار بنے گا، اور جو ماں باپ کا وفادار بنے گا وہی بیٹا کل بروز محشر میں جنت کا حقدار بنے گا۔ اس لیے حلال روزی خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم کلامی ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، اتنے ہی میں ایک غریب صحابی رسول بے قراری سے اندر داخل ہوا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم اور تمام صحابہ کرام نے کہا وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جیسے ہی وہ غریب صحابی آہستہ آہستہ قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے گیا اور چاہا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں مصافحہ کروں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے ید مقدس کو آگے بڑھا دیا، اور جیسے ہی سرکار نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا تو وہ غریب صحابی رسول اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صحابی کیا تم مجھ سے ناراض ہو، کیا تم مجھ سے خفا ہو جو اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا؟ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ بڑا بدنصیب ہی ہوگا، وہ بڑا بدبخت ہی ہوگا جو آپ کی ذات سے ناراض ہوگا، جو آپ سے خفا ہوگا۔ لیکن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بات یہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ میں کہاں غریب قسم کا آدمی ہوں، مزدور قسم کا آدمی ہوں، لوگوں کے یہاں دھوپ میں کام کاج کرتا ہوں، لوگوں کے یہاں نوکری کرتا ہوں، اور لوگوں کے یہاں کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، اور کہاں آپ کے ید مقدس نرم اور نازک ہے۔ یا رسول اللہ، یہ چھالے والے ہاتھ نرم اور نازک ہاتھوں سے جیسے ہی مس ہوگا تو آپ کو تکلیف پہنچے گی، آپ کو دکھ پہنچے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
او غریب صحاب رسول سنو، ارے مزدوری تم کرتے ہو، درجہ تمہیں محمد رسول اللہ بتا رہا ہے، آؤ۔ سرکار خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ۔ میرے سرکار نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کے ارشاد فرمایا ہے الکاسب حبیب اللہ، اگر جو محنت اور مشقت کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، محنت اور مشقت کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے بے پناہ عقیدت اور محبت اور پیار فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔